پھر اگلی آیات نازل ہوئیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا۔ تو قبر رسول کی حرمت کا خیال رکھنا، نبی علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں جتنے قابل احترام تھے، آج وفات کے بعد بھی قبر مبارک پہ ویسا ہی احترام کیا جائے گا، وہاں پہ آوازیں بلند نہیں کی جائیں گی۔ آپ دیکھیں وہاں پہ جو شرطے انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں نا، وہ آواز کے ساتھ آپ کو منع نہیں کرتے ہیں، وہ اشارہ کرتے ہیں ایسے ایسے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ وہ پاکستانی کہتے ہیں جی وہ روزہ شریف الکنڈ کر کے کھلوتے ہیں، ان کو وہ کمر نظر آ رہی ہوتی ہے، خود جو یہ بدتمیزی کرتے ہیں وہاں پہ اونچا اونچا سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی تو کوئی اجازت نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، میری قبر پہ میلہ مت لگانا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا۔ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں جو میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر مخلوق تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ہمارا سلام پہنچتا ہے، اسی سے وہ حاضر و ناظر نکال رہے ہوتے ہیں نا، السلام علیکہ ایہا النبی، اس میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ سلام پہنچا دے گا، تو ہمارا صلاۃ و سلام پہنچ رہا ہے۔ ہاں، روضہ شریف پہ سلام عرض کرنے کی ایک خاص فضیلت ہے، وہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، اور امام ابو داؤد اسے قبر پہ حاضری والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں کہ جو بھی میرا امتی مجھ پہ آ کر سلام عرض کرے گا اللہ میری روح لوٹا دے گا، میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ قبر رسول پہ جب سلام عرض کیا جاتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اسے سارے محدثین صحیح کہتے ہیں اس حدیث کو، تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی روح کو متوجہ کرتا ہے۔ یہ روح کا لوٹنا برزخی ہے، ورنہ تو جان نکلنے کی تو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ جواب بھی برزخی ہے۔ اگر کوئی کہتا نہیں ہے حقیقی سننا اور حقیقی جواب ہے، تو پھر آواز باہر بھی آنی چاہیے۔ اگر میری آواز اندر جا رہی ہے تو سلام کی آواز پھر مجھے بھی آنی چاہیے، یہ برزخی ہے۔ تو نبی علیہ السلام جو قبر رسول پہ حاضر ہو کے سلام عرض کرتا ہے نا، اس کو حضور خود جواب دیتے ہیں، یعنی حضور کی دعاؤں کا حصہ اسے نصیب ہوتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ اس میں اس لیے تو حضرت عمر کی تربیت آگے ٹرانسفر ہوئی ہے ان کے بیٹے میں، عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کم از کم 4 کتابوں میں، الموطا امام مالک، المصنف ابن ابی شیبہ، سنن الکبریٰ البیہقی، فضل الصلاۃ علی النبی، یہ 4 کتابوں میں کہ عبداللہ بن عمر جب کبھی بھی مدینہ شریف سے باہر کہیں بھی جاتے یا واپس آتے اپنے گھر مدینہ شریف، جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی 2 رکعت مسجد نبوی میں نفل ادا کرتے، اس کے بعد قبر رسول پہ حاضر ہو کے کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر حضرت ابو بکر کی قبر پہ السلام علیکہ یا ابا بکر، پھر حضرت عمر کی قبر پہ السلام علیکہ یا عمر، اور ایک روایت میں ہے السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو۔ تو یہ ان کی روٹین تھی۔ تو قبر رسول پہ آپ نے اس طرح ہی خطاب کرنا ہے، ڈائریکٹ کرنا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ کے ساتھ۔ یہاں بھی ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، پیچھے جو عقیدہ اگر کوئی حاضر و ناظر والا رکھتا ہے یا اس قسم کا، ہمیں اس سے اختلاف ہے۔ یا رسول اللہ کے عقیدے سے تو ہمیں اس حوالے سے تو نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں، اور یہ تو حضرت ابو بکر نے پڑھا ہے۔ نبی علیہ السلام کی جب میت رکھی گئی تو نبی علیہ السلام کو انہوں نے یہاں پہ بوسہ دیا، اور صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ یہ حدیث موجود ہے، اور کہا یا رسول اللہ آپ پہ اللہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آ کے رہی، یعنی اب آخرت کی زندگی آپ کی شروع ہو چکی ہے، دوبارہ موت نہیں آئے گی، وہ آخرت کی زندگی میں۔ تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت مبارک کو یا رسول اللہ کہا حضرت ابو بکر نے، تو ہم قائل ہیں۔ اس میں ویسے شیخ زبیر صاحب کا ایک تفرع تھا، وہ کہتے تھے قبر رسول پہ آپ السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں، جعلی شریف کے باہر آپ نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ قبر رسول نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو پھر علم الکلام والا جواب دیا تھا کہ حضرت یہ تو آپ کی لاجک ہی غلط ہے، کیونکہ قبرستان جب ہم جا کے سلام عرض کرتے ہیں تو قبرستان تو سینکڑوں کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے بھی قبرستان ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ قبرستان وقت کے ساتھ ختم ہو گئے، چلیں آپ بہت محتاط اندازہ کریں، 8-8 10-10 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے قبرستان تو پاکستان میں موجود ہیں، تو اس کی جب آپ دیوار پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ،
تو وہ جو دیوار کے پاس قبر ہے اس تک بھی اللہ سلام پہنچاتا ہے، جو 10 کلومیٹر آخری دیوار کے پاس قبر ہے اس تک بھی سلام پہنچتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی جعلی شریف کے تھوڑے سے پیچھے جا کے قبر مبارک ہے، یہاں تو اور کوئی چیز بھی نہیں راستے میں۔ تو یہ بات بالکل اللاجیکل ہے۔ سلام عرض کریں، بار بار جائیں۔ ہمیں تو جب بھی مدینہ شریف سے لوگ فون کرتے ہیں یا لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں تو میں ان سے یہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ قبر رسول پر حاضری ہو تو آپ وہاں پر جا کر میرے لیے دعا کریں۔ یہ سلام بھجوانا یہ ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارا ویسے ہی پہنچ رہا ہے وہاں پہ، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ آپ یہ کہا کریں کہ قبر رسول پر جا کر دعا کرو، کیونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، شعار اللہ میں سے ہے نا۔ اچھا، وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے جو عرب کے لوگ ہیں تھوڑا غلوف کرتے ہیں، وہ قبر رسول کی طرف منہ کر کے دعا نہیں کرنے دیتے۔ شاید ان کے ذہن میں یہ کہ یہ قبر مبارک سے مانگ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ قبر کو پیٹ کرو، کعبے کی طرف منہ کرو۔ ایسا نہیں، جب آپ کسی بھی قبر پہ جائیں گے نا تو کعبے کی طرف آٹومیٹکلی آپ کی پیٹ ہوگی، آپ قبر کی طرف ہی منہ کریں گے۔ یہ لاجیکل ہے جب آپ قبر کے اوپر حاضری دے رہے ہیں، کیونکہ چہرہ تو اس طرف ہوتا ہے نا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ قبر رسول کی طرف منہ کر کے ہی دعا کریں۔ دعا تو آپ نے اللہ سے کرنی ہے، نبی علیہ السلام سے شفاعت کا سوال نہیں کرنا۔ اور یہ جو شفاعت کا بار بار یہ بات کرتے ہیں، سر شفاعت آپ نے اللہ سے مانگنی ہے، اور نبی علیہ السلام نے تو آپ کو گھر بیٹھے ہوئے ایک وظیفہ بتا دیا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو اذان کا جواب دے، اس کے بعد درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو کوئی شخص اللہ کا ذکر اور درود پڑھ کر دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا، اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، سل تعطا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ جو اللہ کا ذکر اور درود شریف، اور نماز میں اللہ نے یہی ترتیب رکھی، پہلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی، پھر درود ہوتا ہے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب درود پڑھ چکو تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو۔ کوئی بھی آپ دعا عربی کے اندر سنت دعا، اس کے علاوہ بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں تشہد کے اندر، تو وہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے درود شریف۔ یہ کہنا کہ جی وہ قبر رسول پہ جا کے شفاعت، اور وہ پھر اس میں پچھلے دنوں میری ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 کے کانٹیکس میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ وہ حافظ ابن کثیر ایک بے سند روایت لے آئے جی، ایک وہ اعرابی تھا، وہ قبر رسول پہ حاضر ہوا اور وہاں پہ دوسرے بندے کو نیند آ گئی، نبی علیہ السلام نے بشارت دی، اس نے یہ آیت پڑھ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ اللہ کے حضور سفارش کریں۔ تو وہ مصنف ابن ابی شیبہ سے بھی پیش کرتے ہیں، اس روایت میں تو عامش مدلس سے ان سے روایت کر رہا ہے، ابن کثیر والی روایت ہے ہی بے سند ہے، اور یہی وہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنی تفسیر میں لکھی ہے، یہی جو ہے احمد بریلوی صاحب کی تفسیر میں بھی ان کے جو شاگرد ہیں نعیم الدین مراد آبادی، انہوں نے لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی صحابہ کرام تو جا کے ڈائریکٹ قبر رسول پہ سوال کرتے تھے، اور وہ ہم پوچھتے ہیں وہ جو صحابہ کرام کرتے تھے وہ خلفائے راشدین سے زیادہ دین جانتے تھے؟ روایتیں ہی ثابت نہیں، جو ثابت ہے وہ بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو وہ دعا کرتے، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے پہل ہم تیرے نبی کو تیری بارگاہ میں لے کے آتے تھے، ان کا وسیلہ اختیار کرتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا، اب ہم ان کے چچا کو لے کر آئے ہیں تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہو جاتی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو کبھی وہم بھی نہیں آیا کہ وہ ڈائریکٹ جا کے قبر رسول سے جا کے بارش مانگ لے، یا کہہ دیں کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے بارش لے کے دیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں اللہ جب تک نبی موجود تھے ان کو لے کے آتے تھے، اور یہ ہے صحیح بخاری، اور وہ کہانی شریف بنا لیتے ہیں، یا وہ روایتیں انتہائی درجے کی کمزور روایتیں، اس پہ میری پوری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ ہے۔ لیکن یہ تو بہت آگے گئے ہیں نا جی، انہوں نے تو فضان سنت میں الیاس قادری صاحب نے، اور فضائل اعمال کا جو چیپٹر ہے فضائل حج، اس میں شیخ زکریا کانوی صاحب نے تو لکھا ہے کہ 555 ہجری میں جب شیخ احمد رفاعی قبر رسول پہ حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام نے 90,000 لوگوں کی موجودگی میں اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالا، اور شیخ احمد رفاعی نے بوسہ دیا، اور یہ منظر دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو میں نے اس پہ عرض کیا تھا کہ عبد القادر جیلانی تو پیر ہیں شیخ احمد رفاعی کے، انہوں نے ہاتھ کیوں نہیں چوما؟ گستاخی ہے نا، کہتے ہیں نہیں وہ دیکھنے والوں میں شامل تھے۔ بڑی بدبختی ہے جی، تکدے ہی رہ گئے نے تے مرید جڑا وہ نمبر لے گیا،
کہانی جھوٹ. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہاتھ مبارک سقیفہ بنی ساعدہ والا جو مسئلہ ہوا، جو صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے 6 مہینے تک مولا علی نے بیعت نہیں کی، ادھر تو یہ ہاتھ مبارک کوئی نہیں باہر نکلا. جنگ جمل صفین اور نہروان کے حوالے سے تو کوئی انسٹرکشن نہیں آئی ہے. یہ بات کے لوگ عجیب و غریب قسم کے دعوے کرتے ہیں. یہ چونکہ ساری چیزیں قبر رسول کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو لہٰذا میں نے آج سے 8 سال پہلے 2 لیکچرز 1.5 گھنٹے کے ریکارڈ کروائے تھے، جس میں نے قبر رسول سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں، صحیح حدیثیں بھی بیان کی، ضعیف حدیثیں بھی بیان کی، اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. ایک ایک چیز کلیئر کی. مسئلہ نمبر 54C اور 54D، جسے شوق ہے وہ دیکھے. باقی ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کی آنکھیں کھلیں. نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی عظمت سے کس کو انکار ہے؟ اور آپ لوگ ہمیں بتائیں گے کہ وہ عظمت کیا ہے. آپ کا تو حال یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہم قرآن رکھیں، حدیث رکھیں، آپ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے بزرگوں کو نہیں پتا تھا. اور ہم وہ یہ ہیں، ہمارا لیول ایمان کا یہ ہے کہ آپ کے سارے بزرگ کوئی بات کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں قرآن میں لکھا ہے اپنے بابے اپنے کول رکھو. تو آپ بتائیں عاشق رسول کون ہے اور گستاخ رسول کون ہے؟ یہ جو سورہ حجرات کی آیت ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اگر اللہ یہ گوارا نہیں کر رہا کہ حضور کی آواز سے آواز بلند ہو جائے، اس کے اوپر تباہی ہے. اور جو حضور کی بات سے اپنی بات کو بلند کر دے، یا اپنے کسی بابے کو بلند کر دے، یا اس کی بات کو بلند کر دے، اس سے بڑا گستاخ رسول کون ہے؟ اور یہ سارے گستاخ پارٹی یہ لوگ ہیں. یہ سمجھتے ہیں ہم ننگے پاؤں پھر لیں گے، ہم وہاں جا کے اس طرح کی ایکٹنگ کر لیں گے کہ جی ہم نے جو ہے وہ دوسری یا تیسری منزل پہ نہیں چڑھنا کیونکہ وہ توہین ہو جائے گی. یہاں تو یہ مشہور کیا جی گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے. جناب گنبد خضرا کا سایہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اوپر والی منزل پہ ہے اور وہ پورا فلور بنا ہوا ہے، اس کا سایہ زمین پہ کیسے پڑے گا؟ آپ اوپر جائیں سایہ ہے. وہ تو آپ یہاں بھی کوئی ایسی بلڈنگ بنائیں، اس میں گنبد بنا لیں اور اوپر والا پورا فلور ہو، تو وہ سایہ تو نیچے تک پہنچ ہی نہیں نہ سکتا، وہ اوپر کے فلور پہ ہی رہ جاتا ہے. کہتا ہے جی ہم نے نہیں دیکھا. جناب اس طریقے سے تو آپ کو یہاں پہ بھی بنا دیتے ہیں. اچھا گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کعبے کا سایہ کوئی نہیں ہے. سوچنے والی بات ہے. وہ اس لیے کو نظر آ رہا ہے اور کہتے ہیں نہیں وہ کعبے کے اوپر سے پرندے جو ہیں نا وہ نہیں گزرتے. جناب غلاف کعبہ کے اوپر پرندوں کی بیٹھیں ہوتی ہیں، اور آپ کے پاکستانیوں نے چھوٹی چھوٹی کینچیاں چلا کے اس کے دھاگے بھی کاٹے ہوئے ہوتے ہیں.